صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. گرامی قدر صدر محفل جناب حسین محمی صاحب، میرے عزیز بھائی معظم معاویہ قریشی صاحب، خواجہ حسن صاحب اور دیگر معزز حضرات، آپ تشریف فرما ہیں. آپ حضرات کا شکریہ. میں کوئی واعظ یا خطیب آدمی نہیں ہوں. میری نسبت ایک تہمت کی حیثیت سے میرے ساتھ ہے کہ ایک خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. آپ حضرات کے وہاں ایک خاص مقصد اور ایک عنوان کو بیان کرنے کے لیے تشریف بھی لائے ہیں، تشریف فرما بھی ہیں. میں کچھ گزارشات، مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا وقت ہے. میں مختصر نہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ عرض کر سکوں، کیونکہ میں کچھ حقیقتی تو ہوں نہیں کہ میں تھوڑا سا لکھنے پڑھنے کا آدمی ہوں. ٹوٹا پھوٹا جو مجھے آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے آپ سب حضرات کو جو صلاحیت بخشی ہے اور وہ ہے آئین اور قانون کی تشریح کر دینے کی صلاحیت. آپ قانون دان ہیں، وکلاء حضرات ہیں. آپ اپنے سائل کے حیثیت کو جج کے سامنے متعین کر کے فرماتے ہیں میرا یہ سائل یہ چاہتا ہے، اس کو یہ چاہیے، اور آپ اس کو دلواتے ہیں. یہ آپ کی قابلیت ہے، معمولی بات ہے. ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور میں تو ویسے ہی اس سے فارغ ہوں کہ ہمارا کیا بھائی، ہم تو مسٹر ہیں نہ مولانا. آپ حضرات کا جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے عہد حاضر میں اس کی اہمیت اور ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اس طبقے کو ٹچ کرتے ہیں، اس طبقے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس فیکلٹی میں آپ مرج کرتے ہیں جہاں پر نقاب پوش بہت ہے. ہمارا بیوروکریٹک سسٹم ہو، ہماری جوڈیشری ہو، ہمارے وکلاء ہو، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہو، اور دیگر نہیں. آپ کا امپریشن ہم جیسے سے زیادہ ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں اس موضوع پر بھی، ختم نبوت کا موضوع ہے، تو لوگوں کو تھوڑا سا اچنبھا ہوتا ہے، اجنبی سا لگتا ہے کہ یہ ایک کلین شیپ سوٹڈ بوٹڈ آدمی، کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، پینٹ پہنی ہوئی، ٹائی لگائی اور کہہ رہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. تو تعجب تو ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ ایک لیبل لگا دیا ملا کے ساتھ کہ یہ کام مولوی کا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم خود مولوی نے اپنے اوپر کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولوی کے لیے نہیں بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے بھیجا. اور اس انسانیت میں کیا آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے؟ ظاہر ہے پارٹ آف دا ہیومینٹی ہے، آپ ہیومن بینگ، آپ مین کائنڈ کا پارٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی جو جس شعبے کا آدمی ہے وہ اس کی بات کرے گا. ملا کے کام میں ایک کام تھا کہ وہ اس معاملے کو دینی سطح پر ابلاغ کرتا، لوگوں کو بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا موضوع کیوں اہم ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے. اس کی وجہ ہے، مولوی نے بتایا، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اور آج تک کے خطباء جتنے حضرات ہیں انہوں نے اپنے سے ہی کوشش کر کے یہ بتانے کی سعی کی، جتنی بھی کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اگر کسی شخص کو نبی مان لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کسی اور شریعت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ وہ نبی کوئی کام ادھورا چھوڑ گئے تھے، ابھی کوئی اور نبی آئے گا اور وہ بتائے گا کہ بھی یہ چیزیں رہ گئی ہیں، یہ میں پوری کرنے آیا. قرآن کی کسی آیت کو مکمل کرے گا، اپنی حدیث کے ذریعے کسی وحی خفی اور جلی کی تشریحات پیش کرے گا اور آپ اس کو سمجھیں گے.
اور اگر آپ یہ ایمان رکھتے کہ نہیں ہمارے پاس کلام اللہ میں ایک حجت آ گئی، نص قطعی آ گئی، دلیل آ گئی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مکمل ہو چکا دین۔ اب اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب میں دنیا سے تشریف لے بھی گئے ہیں تو ان کی نبوت کا دائرہ قیامت کی آخری ساعت تک کے لیے قائم و دائم ہے، اس میں کوئی ان کا سہیم و شریک نہیں ہو سکتا۔ بقول احمد الدین قاسمی کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب حشر تلک کا جو فردہ ہے وہ تنہا دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ موضوع محض اس لیے نہیں ہے کہ یہ مولوی کا بیان کردہ کوئی ایشو ہے، ایسا لڑ رہے ہیں لا کمیونٹی جن کے خلاف لڑ رہی ہے، انہوں نے آپ کا بندوبست کر رکھا ہے، انہوں نے فرقے کریٹ کر دیے ہیں، انہیں وہ نہیں مننی، انہیں وہ نہیں مننی، تسی لے آؤ جڑا مرضی مولوی، وہ کہے جی نہیں، وہ کہتا میں صحیح تشریح کر رہا ہوں، کہتا میں صحیح تشریح کر رہا ہوں، وہ بکواس کرتا ہے، وہ کہتا وہ بکواس کرتا ہے۔ آپ قانون دان ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ مولوی ہم نے تو ان پر ٹرسٹ کرنا تھا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا یار کدھر جائیں، اب کیا کریں، now what going to do؟ تو آپ کہتے ہیں بھاڑ میں گیا یار یہ مذہب، یہ مولوی، یہ this is the last result سر، اور آپ کی نیو جنریشن اسی کا شکار ہے۔ وہ آپ کو اس مرحلے تک لے آئے ہیں کہ آپ کا بچہ کہتا ہے ابا جی بکواس چھوڑیں یہ میں مذہب کو نہیں مانتا، بس میں ایسے ٹھیک ہوں، بس میں مسلمان، میں نماز پڑھ تو لیتا ہوں اور میں خود کافر ہوں، میں مسلمان تو ہوں نا اور کیا ہے، سو میں I don't want to go anywhere، میں کسی مولوی کے پیچھے، کسی جماعت کے پیچھے، کسی نہیں بھائی، یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق میرے ایمانیات سے ہے، میرے کلیم سے ہے کہ I'm a Muslim sir، میں مسلمان ہوں، کیا ثبوت ہے، کیا ثبوت ہے؟ وہ چکر دیتے ہیں۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا جی میدان میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگوں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، کیونکہ میرا انٹریکشن ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ مرزا ناصر مر گیا ہوا ہے، ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھا گیا وہ جہنمیوں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نہیں مانی۔ ہاں، مرزا ناصر کی تقریر کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب پارلیمنٹ نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو اس نے ایک تقریر کی، I have a record، میرے پاس اس کی آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو آج مولوی سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور سارے نام نہاد لبرل یا بختیار ایڈوکیٹ جیسے بندوں نے یہ کیس لڑا ہے، وہ تو لبرل آدمی ہے، وہ تو مولوی نہیں ہے، وہ کیوں لڑا ہے ہمارے خلاف؟ اس نے مولویوں کو ریپرزینٹ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ہمارے خلاف کیوں ہوئے ہیں، بتائیں آپ۔ مجمع سے پوچھ رہا ہے تو مجمع کہتا ہے سر جناب حضرت خلیفہ صاحب آپ بتائیں، ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہا ذرا میں سمجھاتا ہوں، ذرا اس خوفناک فریب کو ذرا سمجھیے، کتنی ٹیکنیکل اور کتنی زبردست بات ہے جو ایک نوجوان کو ایسے تیر کی طرح، بلٹ کی طرح، لائک اے بلٹ۔ وہ کہتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ذرا کمپیریزن دیکھیے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکے کے وہ تمام قبائل جن کی آپس کی ہزاروں برس کی دشمنیاں تھیں، لاشیں گرا رہے تھے، قتل کر رہے تھے، غارت کر رہے تھے، مار رہے تھے، نسلیں مٹا رہے تھے، دیکھیں ان کو دیکھیں، وہ کٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنے اختلاف بھلائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو کر لڑائی لڑنے لگے۔ حضور کے ساتھ جنگوں میں سارے قبیلے کٹھے تھے، صرف بنو امیہ کے لوگ نہیں تھے، اور بھی قبیلے ساتھ تھے۔ کیا بنو حوازن نہیں تھا؟ بنو قریظہ نہیں تھا؟ بنو تمیم نہیں تھا؟ بنو تیم نہیں تھا؟ سارے قبیلے تھے، سارے آگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانتے ہیں کہ وہ سچے تھے؟ انہوں نے کہا جی سچے تھے، لیکن تو ان کے مقابلے میں جو آئے انہوں نے کیا کیا؟ اس سچے کی مخالفت میں وہ کٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ہوئے۔ انہوں نے کہا رک جائیں، اب میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں۔ دیوبندی بریلوی کو برا کہتا ہے،
ٹھیک ہے بابر صاحب آپ کی توجہ چاہوں. دیوبندی بریلوی کو برا کہتا ہے, بریلوی دیوبندی کو برا کہتا ہے, یہ دونوں مل کے اہل حدیثوں کو برا کہتے ہیں, یہ تینوں مل کے شیعہ کو برا کہتے ہیں, اور یہ اب یہ چاروں مل کے ہمیں برا کہہ رہے ہیں. اور آگے اس نے قرآن کی آیت پڑھی جو ان کے لیے اللہ نے قرآن میں اتاری ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, یہ بظاہر اکٹھے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے. خوفناک بات ہے, یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آنے دیں گے. آپ کی جنریشن کو اس طرح کیپچر کرتے ہیں. میرے ذاتی نالج میں آپ کی یونیورسٹیوں میں کتنے پروفیسر اس وقت قادیانی ہیں, I know that. اور ایک اور بات, میرا قبیلہ ہے, میں مولوی نہیں ہوں معذرت کے ساتھ, میں مولوی عالم شالم نہیں ہوں, ادنا درجے کا طالب علم و فضول سا بدو قسم کا آدمی ہوں. میں علماء سے یہ کہتا ہوں, اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو ختم نبوت کا کام کریں, میں نے کہا آپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, اب اس کا خمیازہ آپ بھگتے ہیں قیامت تک. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ وکلاء حضرات سے, اللہ کے لیے اس پر توجہ دیجیے. یہ بات نہیں کرتا, یہ بات ہمارے اسٹیشن نکل گئی, اور یہ وہ ایشو تھا, امپورٹنٹ ترین ایشو تھا جس کو ہم نے نیگلیکٹ کیا. نمبر 1 کیا مطالبہ تھا؟ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو, یہی مطالبہ تھا نا جی. دوسرا مطالبہ رتوا کو کھلا شہر قرار دو. تیسرا مطالبہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. تیسرا مطالبہ دیا تھا کہ قادیانیوں کو کلیدی اسامیوں سے برطرف کرو. مولوی کیوں بھاگا اس مطالبے سے؟ یہ سیاست کے منہ میں پیشاب کیا, اس سیاست کی مصلحت کی ٹیبل پر بیٹھ کر انہوں نے سائن کیا اس کے لازم پر. They did it. They signed the agreement کہ ہم اس ایشو کو نہیں اٹھائیں گے. And you know that کہ یہ ڈکٹیشن کہاں سے آتی ہے. بیٹر دین یو نو. میرا بھی جیل جانے کا کوئی پروگرام نہیں, اس لیے میں بات نہیں کرتا. You know that sir. The power camp کدھر ہے؟ آرڈر کہاں سے پاس ہوتا ہے؟ کہاں سے لوگ آ کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں چلیے تھوڑی سی ہمت کر لیتا ہوں, روز تھوڑی مرنا ہے, ایک ہی دفعہ مرنا ہے. جنرل آصف غفور صاحب DGISPR تھے, ان کے سامنے ایک صحافی نے سوال کیا. صحافی کیا تھا, بس ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ لوگ جان بوجھ کر, وہ بھی پلانٹڈ ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا کہ تم یہ سوال کرنا, اس سے ہم تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دیں گے. اس نے کہا کہ جناب فوج میں بھی قادیانی غیر مسلم ہیں, وہ ان کی حیثیت بتائی جائے. جواب سنیے, واٹ آر ڈپلومیسی سر, لک ایٹ دیٹ آنسر. نو, اس کا نام تھا ڈاکٹر شیرل بینارڈ. شی از اے جیو and she is the director of the region of Gulf 12 years, and she was the representative of Rand Corporation of the world's largest think tanks in the world. She was the director of the Middle East. 12 سال وہ وہاں رہی. 2003 کے اینڈ میں غالباً نومبر یا دسمبر میں, اگر مجھے ڈیٹ یاد نہیں لیکن میرے پاس لکھی ہوئی, وہ پاکستان آئی. And she met the President Musharraf, اور اس نے ایک مسودہ پرویز مشرف کے سامنے رکھا, سامنے 350 صفحات کا مسودہ. اور مسودے کا عنوان معلوم ہے آپ کو کیا تھا؟ یار قانونی لوگ ہیں, آپ کو نہیں معلوم. یہ کتاب ہے, یہ آپ کو مل سکتی ہے. یہ بھائی معلوم معاویہ قریشی صاحب ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں, ریاض مہمی صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ہماری حیثیت کیا ہے قادیانیوں کے نزدیک؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے, مسیح موعود نہیں مانتے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو لوگ میری نبوت, میری موعودہ نبوت کو تسلیم نہیں کرتے وہ سور اور کنجریوں کی اولاد ہے. ڈیسائیڈڈ سر. ہم نے کہا, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ اس کا حوالہ ہے, میں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. اور ایک آگے کہتا ہے اپنی جماعت کا غیر کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہم سے الگ ہو گئے, جنہوں نے مجھے نبی نہیں مانا, تم ان کے ساتھ نہ اٹھو, نہ بیٹھو, نہ کھاؤ,
نہ پیو، نہ نکاح کرو، نہ ان کی شادیوں میں شریک ہو، نہ ان کی غمیوں میں شریک ہو، اور تمہاری ناراضگی اور تمہارا روٹھنا ان سے یہ خدا کے لیے ہوگا، تم اللہ کے لیے ان سے روٹھو گے۔ تم اگر ان میں رلے ملے رہے تو خدا تعالیٰ جو تم پر خاص نظر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں،